السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا ارشاد؟ اذا اسلم العبد، جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، فحسن اسلام، پھر اسلام بھی اس کا حسین ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اسلام لانے میں منافقت نہیں ہوتی۔ جس طرح وہ زبان سے اسلام قبول کر رہا ہوتا ہے، وہ دل سے بھی اسلام کو قبول کر چکا ہوتا ہے۔ یہ کم سے کم حسن ہے۔ پھر آگے حسن، جتنا گڑ اتنا میٹھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس حدیث کے تحت یہ چیز میرے ذہن میں غالباً آئی تھی کہ حسن اسلام سے مراد ہے منافقت نہ ہو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اسلام کے حوالے سے جو بات کی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام کا حسن بھی زندگی میں آ جائے، یعنی اس کا قلب و باطن نور اسلام سے منور ہو جائے، اطاعت اور فرما برداری سے مزین اور آراستہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور پھر بھی نور اسلام اور اسلام کا حسن اس کے حسن سے خالی ہوتا ہے، اور اس کے ظاہر و باطن پر اسلام کا رنگ نہیں چڑھتا، تو گزشتہ گناہوں سے جو معافی کا اعلان ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ حضرت نے بہت سخت بات کی ہے، اور معذرت کے ساتھ مجھے حضرت کی رائے سے اتفاق نہیں ہے۔ اب اس پہ کیا پیمانہ ہوگا کہ کتنا رنگ چڑھ جائے؟ ہر بندہ اپنے مزاج سے بات کرے گا۔ جی اسلام تو بندہ قبول کر چکا ہے، لیکن اتنا بعمل انسان نہیں ہے یہ۔ تو خیر، یہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو خیر، اس کا فرق نہیں پڑتا۔ تو ظاہر و باطن پہ اسلام، یعنی ایک بندہ اسلام قبول کر جائے اور پھر وہ اسلام کے رنگ میں اچھی طرح رنگ جائے، تب اس کے پچھلے گناہ جو صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے گزشتہ نشست میں بات کر چکے ہیں، تو تب اس کے پہلے گناہ معاف ہوں گے، وگرنہ اس کے پہلے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ حقیقت میں اسلام قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کے اسلام میں کوئی ایسی مضبوطی نہیں ہے۔ اگرچہ اسلام میں یہ مضبوطی ہے کہ وہ کفر سے ممتاز ہو چکا ہے، اب وہ کافر نہیں ہے، لیکن اعمال میں اور ایمان کی وہ زیادتی نہیں ہے، تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ حضرت نے یہ بڑی سخت بات کی ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی تھی، یہاں فحسنت اسلامہ سے مراد یہ ہے کہ اسلام کا حسن اس میں آ جائے۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی اسلام قبول کر چکا ہے تو دل سے قبول کر چکا، اور دل سے قبول کرے، جو ظاہر سے کہہ رہا ہے باطن میں بھی کہے، تو یہ چھوٹا حسن ہے کہ وہ کفر سے اسلام میں داخل ہو چکا ہے، ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی کامیابی کی طرف لگ چکا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا حسن ہے کہ میں اور آپ پھر یہ قیدے لگا دیں کہ وہ رنگ میں رنگ جائے، صبغت اللہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تب جا کے اسلام لانے سے پہلے گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ بڑی کڑی شرط ہے جی۔ یہ خیر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہاں حسن اسلام سے مراد یہ کہ منافقت نہ ہو۔ کاش میں اس کو پہلے لکھ لیتا تو ذرا پھر اپنا افادہ زیادہ اچھا یقین کے ساتھ بن جاتا۔ پھر میں نے ذرا حدیث کی عربی شرح دیکھی تو وہاں منافقت کا لفظ تو نہیں تھا، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ حسن اسلام سے مراد یہ کہ ظاہراً و باطناً اسلام قبول کیا ہو، حقیقت میں اس نے اسلام کو قبول کیا ہو۔ اتنی بات تو پھر مجھے تسلی ہو گئی، الحمدللہ۔ وہ جو اپنی بات ذہن میں تھی وہ ڈوبنے لگی کہ پتہ نہیں وہ میں نے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پہلے سے بات ڈالی ہوئی تھی وہ واقعی ڈالی ہوئی تھی اللہ نے، کہ پہلے سے یہ چیز میرے دل میں تھی کہ یہاں اس سے مراد یہی کہ اسلام کا حسن، یعنی اسلام خالی وہ زبان سے قبول نہ کیا، اس نے دل سے بھی قبول کیا ہو۔ خیر، تو اب یہ شرط لگانا کہ بھائی اسلام کے رنگ میں رنگ جائے تو پھر اسلام سے پہلے کے گناہ معاف ہوں گے، بہرحال کڑی شرط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اتنا کافی ہے کہ بندے نے اخلاص کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ اس نے اسلام کو قبول کیا ہو، اب اسلام کی حقانیت پر اس کے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہ ہوں۔ اللہ اکبر، بھلے وہ کمزور مسلمان ہے لیکن وہ اتنی بڑی ناکامی سے اتنی بڑی کامیابی کی طرف داخل ہو چکا ہے، تو یار کم حسن ہے۔ اور اسی پہ یہی ہے کہ ایک، اب آگے خود ہی جزا آ رہی ہے اس کی، ایک بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر، پھر اس کا اسلام بھی اچھا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر منافقت نہیں ہوتی، دل سے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں مراد یہی ہے کہ وہ منافق نہ ہو، دل سے اسلام قبول کر چکا ہو، تو یہ ماقبل حدیث کی من وعن وضاحت ہی ہے۔ جیسے ماقبل حدیث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ کیا کہتے ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو ڈھا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اور یہ دونوں حدیثیں ایک ہو جاتی ہیں، الگ سے کوئی شرط نہیں ہوتی۔ لیکن مولانا منظور نعمانی نے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے الگ سے شرط لگا دی ہے کہ جو پہلی حدیث ہے کہ اسلام لانے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو میں اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ بھئی وہ گناہ مراد ہیں جو توبے سے معاف ہوتے ہیں، سمجھ آئی، جہاں ادائیگی کرنی وہاں ادائیگی ضروری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام لانے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس حدیث نے شرط لگا دی کہ صرف اسلام لانے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اسلام کا رنگ چڑھ جائے پھر معاف ہوں گے۔ تو مولانا منظور نعمانی نے اس حدیث کو دیکھ کر ایک اور شرط لگا دی، یہی کہ اسلام لائے لیکن اسلام کا رنگ بھی چڑھ جائے تب معاف ہوں گے، اسلام قبول کر چکے لیکن اسلام کا رنگ نہیں چڑھا، معاف نہیں ہوں گے۔ یہ اتنی نازک بات ہے، اگر یہ بات اتنی اہم ہوتی کہ اسلام لائے اور اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، صبغت اللہ ہو جائے، تب اس کے پہلے گناہ معاف ہوں گے، تو معذرت کے ساتھ ایسی بات ہوتی تو وہ حدیث جو پہلے گزر چکی ہے، اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبل، یہاں یہ حسن اسلام کی شرط ہوتی کہ اسلام صرف قبول کرنا نہ ہو بلکہ اسلام کے رنگ میں اچھی طرح رنگ جائے، وہاں شرط نہیں لگائی گئی، تو پھر اس حدیث میں شرط نہیں لگانی چاہیے۔ اس حدیث کو ایسا ہی رکھنا چاہیے جیسے پہلے حدیث ہے۔ ہاں یہاں جو بات ہے وہ بطور شرط نہیں، بطور وضاحت کے ہے، بھائی اسلام قبول کر چکو، حقیقت میں کر چکا ہو، منافقت کی زبان نہ ہو اس کی، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالکم مما علمنی ربی، شاید غالباً کیونکہ ممکن ہے کہ میں نے جو عربی شرح دیکھی اس سے میرا ذہن بنا ہو، اس سے پہلے نہ بنا ہو، اس لیے میں نے غالباً کہہ دیا۔ خیر، حدیث میں یہ ہے کہ بندہ اسلام قبول کر لے، فحسن اسلام، اس کے اسلام میں حسن بھی آ جائے، یعنی منافقت کے طور پر اس نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو، حقیقت میں اسلام کو قبول کیا ہو، تو یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا یا زلفہا یا ازلفہا، تینوں روایتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تشریح کا یہاں موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا کر دیتے ہیں، اس کے اسلام لانے کے بدلے میں اس کے تمام گناہ جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تشریح ہو چکی، وہ گناہ مراد ہیں جو توبے سے معاف ہوتے ہیں یا بغیر توبے کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جہاں ادائیگی ضروری ہے وہ ادائیگی کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو خیر حدیث یہ ہے، بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور منافقت کے طور پر نہیں، حقیقت میں اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اسلام کے بدلے میں اس کے وہ تمام گناہ جو توبے سے معاف ہوتے ہیں یا بغیر توبے کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اسلام کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، مٹا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، البتہ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اب جو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ قصاص کا ہوگا۔ کیا مطلب؟ برابری کا ہوگا، بدلے کا ہوگا۔ بدلہ کیا ہوگا؟ اب اسلام قبول کرنے کے بعد معاملہ اس کے ساتھ بدلے کا ہوگا، عدلہ بدلہ ہوگا، نیکی کرے گا تو بدلے میں نیکی لکھی جائے گی، بدی کرے گا تو بدلے میں بدی لکھی جائے گی۔ سوال یہ نیکی کا بدلہ کتنا لکھا جائے گا، بدی کا بدلہ کتنا لکھا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ اللہ اکبر، یہ مبتدا خبر ہے، الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی جو ہے اس کا بدلہ 10 گنا لکھا جائے گا 700 گنا تک، یعنی جتنا نیکی کرتے ہوئے اخلاص ہوگا اتنا نیکی کا بدلہ لکھا جائے گا، یعنی کم سے کم کا نیکی کا بدلہ 10 گنا، یہ ایک نیکی کا 700 گنا بدلہ تک جا سکتا ہے۔ تو اب سوال ہے کیا 700 گنا سے زیادہ نہیں جا سکتا؟ نہیں جی، جا سکتا ہے، اس کی کوئی اللہ کے ہاں کوئی تحدید نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔
ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور وصیہ، چونکہ اب گناہ کرے گا تو گناہ کے بدلے میں بھی تو گناہ کے مقابلے میں اس کو بدلہ ملنا ہے، تو گناہ کے بدلے میں اسے عذاب ملے گا، ٹھیک ہے، نیکی کے بدلے میں ثواب ملے گا، گناہ کے بدلے میں عذاب ملے گا۔ اب نیکی کے بدلے میں بدی کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں جو لکھا جائے گا، بدی لکھی جائے گی نا، تو وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، بس ایک اگر اس کی بدی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بدی کے مقابلے میں جو عذاب ہوگا وہ بھی ایک ہی گناہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا تھا 700 گنا تک تھا تو برائی کا بدلہ بھی 10 سے 700 گنا تک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 تک 700 تک 700 سے زیادہ بھی، لیکن جہاں تک برائی ہے تو اگر اس نے ایک برائی کی ہے تو بدلے میں ایک ہی برائی کی سزا لکھی جائے گی۔ ہاں الا ان یتجاوز اللہ عنہا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ایک برائی کا بدلہ جو ایک برائی کی شکل میں سزا کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے کہ ایک برائی کے بدلے میں ایک اس کو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی درگزر فرما دے، اس کی رحمت کا دریا جوش مارے تو اللہ اس ایک جو بدی کی ہے اس کے مقابلے میں بھی اللہ ایک سزا نہ لکھے، اور اس کو سزا لکھے بھی تو اس کو سزا نہ دے، یہ اللہ کی مرضی۔ یہ ہے رب کی رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ تو حضرات محترم، یہ حدیث آپ نے مختصر سی سن لی۔ اللہ کی رحمت کتنی ہے بس یہ دیکھ لیں۔ اللہ کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، جہاں عذاب دینے کا مسئلہ آ جائے وہاں ایک بدی کے مقابلے میں بس ایک جو اس کی جو سزا ہوتی وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتی ہے، 10 گنا 100 700 گنا نہیں ہوتی۔ رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے بھی مجھے آپ کو شرمانا چاہیے، خود کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا احتساب کرنے، اپنی سمت درست کرنے، اپنا رخ ٹھیک کرنے اور نبوی اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا